نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان عورتوں کا ذکر کروں گی جو عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان عورتوں کا بھی ذکر کروں گی جو عورتیں اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت کی حقدار بنیں گی اور جنت کے عیش و آرام کی حقدار بنیں گی۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو مردوں میں جب آپ نے خطبہ دے دیا، خطبہ دینے کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے خواتین کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے، اور ان عورتوں سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ اس پر ایک صحابیہ کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، کس وجہ سے عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن کرنے کی وجہ سے، اور دوسری یہ کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے وضاحت فرما دی اور جہنم میں لے جانے والے گناہوں کا تذکرہ فرما دیا۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوئی اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، اللہ رب العزت صدقے کی وجہ سے تمہارے عذاب کو ٹال دے گا۔ اور آپ ذرا سوچیں، آج کی عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ جب تک بے حیائی نہیں کی جائے گی معاشرے میں تب تک کوئی مقام نہیں مل سکتا، جب تک چھوٹے چھوٹے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے اس وقت تک سوسائٹی میں عزت نہیں مل سکتی، جب تک اپنے جسم کو دوسروں کو نہیں دکھائیں گے تب تک ہماری کوئی قدر نہیں کرے گا۔ میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اے خواتین اسلام، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ساری باتیں اگر محفوظ نہ ہو سکیں تو کم از کم اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جو عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے، اٹریکٹ کرنے، یا عورت مرد کی طرف مائل ہونے کے لیے ایسا لباس پہنے کہ جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو یا مرد کی طرف عورت اٹریکٹ ہو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل کی دوری سے بھی آتی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو اس طریقے کی باتیں اپنے اندر رکھتی ہوں، وہ ذرا سوچیں، کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا اپنے کرتوتوں کا جواب نہیں دینا؟ کیا اپنے جو وقت گزارا ہے، جو وقت برباد کیا ہے گناہوں میں، ان گناہوں کو آپ کو حساب نہیں دینا؟ کیا انہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا قبر کی تاریک وادی میں انہیں کبھی نہیں جانا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب مرنا برحق ہے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو بڑے سے بڑا فلسفی بھی نہیں جھٹلا سکتا، جس کو بڑے سے بڑا مقرر بھی نہیں جھٹلا سکتا، جس کو بڑے سے بڑا سائنسداں بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ غرض کے ہر کوئی اس بات پر تسلیم کرتا ہے کہ موت یقینی ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، یہ چند لمحوں کے گناہ کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اگر مولا جنت کی خوشبو سے تمہیں محروم کر دے گا تو جہنم کے شعلوں کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر سکون زندگی میں چاہیے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ چاہیے تو اچھے کام کرنے ہوں گے، اور اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا بھی شامل ہو، پھر سکون مل سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر
سکون نہیں مل سکتا۔ میں خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گی کہ اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیوں، کیا تم نے سیدہ کائنات کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت الرضوان فرماتے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرد تو مرد ہے، عورت تو عورت ہے، بچے تو بچے، بوڑھے تو بوڑھے، چاند اور سورج نے بھی سیدہ فاطمہ کے سر کے آنچل کو نہیں دیکھا، سر کی چادر کو نہیں دیکھا۔ سر کے بالوں کو دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے، سر کے چادر کو بھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 7 برس کا تھا جبکہ میری ماں سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، لیکن 7 برس کی اس ننھی سی عمر میں بھی میں نے کبھی اپنی ماں فاطمہ کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ کس قدر وہ پردہ کیا کرتی تھی کہ اپنے سگے بیٹے کو جو کہ ایک بچہ ہے 7 سال کی عمر کا ہے، اس کے سامنے بھی اپنے بالوں کو ظاہر نہیں کیا۔ ان کے پردے کا کیا عالم تھا کہ چاند اور سورج نے کبھی ان کے سر کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیوں، کبھی فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ کا بھی مطالعہ کر لو تو پتہ چلے گا کہ آپ کے سر کے دوپٹے کو چاند سورج نے نہیں دیکھا، آپ کے قدموں کے نشان کو زمین نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے میکے تشریف لے جانا تھا، جبکہ میرے نبی کے گھر سے سیدہ فاطمہ کے گھر کے درمیان جو دوری تھی وہ بس ایک دیوار کی دوری تھی، مسجد نبوی سے لگی ہی ایک دیوار تھی جس کے دوسرے حصے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رہا کرتی تھی۔ لیکن جب اپنے گھر سے نکل کر کے آپ کو اپنے بابا جان کے گھر پر جانا تھا تو جانے کا انداز یہ تھا کہ آگے آگے میرے آقا علیہ السلام چلے جا رہے ہیں اور نبی کے قدموں کے نشان جس جگہ پر پڑے ان جگہوں پر سیدہ فاطمہ نے اپنے قدم رکھے اور پھر پیچھے سے مولا علی شیر خدا علیہم الرحمت الرضوان اپنا قدم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر رکھتے ہوئے چلے۔ اس طرح سے زمین نے بھی کبھی سیدہ فاطمہ کے قدم کے نشان کو نہیں دیکھا اور آسمان نے بھی کبھی سیدہ فاطمہ کے قدم کے نشان کو نہیں دیکھا۔ زمین سے بھی پردہ ہو گیا، آسمان سے بھی پردہ ہو گیا، لیکن یہاں حال تو یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں حال تو یہ ہے کہ شادی بیاہ کا موقع کیا آتا ہے عورتیں ناچنا اور گانا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہ ناچ گانا تمہیں زیب نہیں دیتا، تم مسلمان ہو، تم اسلام والی عورتیں ہو، تمہیں ان چیزوں سے کیا تعلق، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر بیٹے کی شادی میں ارمان نہیں نکالیں گے تو کب نکالیں گے، بھائی کی شادی میں نہیں ناچیں گے تو کب ناچیں گے، گھر والوں کی شادی میں نہیں ناچیں گے تو کب ناچیں گے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو ناچنے والا سمجھ رکھا ہے؟ تم ناچنے والی نہیں بلکہ جنت کی پر نور وادیوں میں، پر کیف وادیوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے تمہیں بنایا گیا۔ تمہیں ناچنے اور گانے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے تو تمہیں منع کرنا چاہیے، لیکن تم نے اگر دیکھ لیا کہ کہیں ناچ گانا ہو رہا تو تمہارا بھی جی مچلنے لگتا ہے اور تم بھی چلی جاتی ہو ان گناہوں میں شرکت کرنے کے لیے، ان گناہوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کہ گناہ کو دیکھ کر کے تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو، لیکن کیا کبھی نیکی کو دیکھ کر کے تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہ نیکی کر لوں؟ فلاں عورت ناچ رہی ہے، بہت اچھا ڈانس کر رہی ہے تو میں بھی ناچوں گی، میں بھی ڈانس کروں گی، میں بھی ڈانس سیکھنے جاؤں گی، لیکن
اگر کوئی عورت عابدہ ہے، زاہدہ ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، باحیا ہے، باپردہ ہے، تو کیا تمہیں ان عورتوں کو دیکھ کر کے کچھ عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ کیا تم یہ دیکھ کر کے نہیں سمجھ سکتی کہ وہ عورتیں کس قدر محفوظ ہیں، وہ عورتیں کتنی سکون کی زندگی جی رہی ہیں، کتنی عزت والی زندگی جی رہی ہیں؟ اور دنیا میں تو عزت ہے ہی، اور مرنے کے بعد آخرت میں، قیامت میں، اور اللہ رب العزت کے سامنے ان کو جو اعزاز دیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا، تو کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ ان عورتوں کے ساتھ تم بھی جنت کی سیر کرو، جنت کے باغوں میں ٹہلو اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی پاؤ؟ کیونکہ اگر ناچ گانا کیا جائے، بے پردگی کی جائے، تو میرے نبی کا فرمان سن لو کہ میرے نبی نے معراج پر فرمایا کہ جب میں شب معراج اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوا، میں نے زمین و آسمان کی سیر کی، جنت و دوزخ کی سیر کی، تو میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا کہ وہ سر کے بل لٹکی ہوئی تھی اور ہر طرف سے آگ لگی ہوئی تھی، ان عورتوں کے بھیجے کھول رہے تھے۔ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ ان کے چمڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں جن کے ساتھ اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، جو لباس پہن کر کے بھی ننگا رہا کرتی تھی۔ جب میرے آقا نے یہ بات صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرمائی، صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کوئی لباس پہن کر کے ننگا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کی سوچ اتنی پاکیزہ تھی کہ لباس اگر پہنا گیا ہے تو جسم کو ڈھانکنے کے لیے پہنا گیا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ لباس پہن کر کے بھی کوئی ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے جواب دیا کہ ایسا لباس کہ جس کو پہننے کے بعد جسم کی بناوٹ نظر آئے گی، جسم کی رنگت نظر آئے گی، تو وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جن کی وجہ سے جسم کی رنگت جھلکے، جسم کی بناوٹ جھلکے، عورت موٹی ہے یا پتلی ہے ظاہر ہو، تو پھر ایسی عورتیں جہنم کا ایندھن بنے گی اور جہنم میں ان کے چمڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ یہاں موم بتی سے ہاتھ جل جائے تو جان نکل جاتی ہے، یہاں اگر بتی سے ہاتھ جل جائے تو روح کانپ جاتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی، جہنم کی گرمی کیسی گرمی ہوگی۔ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا گیا، تب جا کر کے دنیا کی جو آگ ہے وہ پیدا کی گئی۔ تو سوچیں کہ وہ جہنم کی آگ کتنی زیادہ دردناک ہوگی جس میں ان عورتوں کو ڈالا جائے گا جو پردہ نہیں کرتی، بغیر حجاب کے مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں، اتراتی ہیں اور فلموں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں اور سیر و تفریح کے لیے غیر مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے پھرتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ تم اس عذاب کو کس طرح برداشت کر سکو گی؟ آج تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ اگر تمہیں کسی نے ایک تماچا مار دیا تو تم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر سوچو جہنم میں جب فرشتے آگ کے کوڑے برسائیں گے اس وقت کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس کی برداشت ہو سکے گی؟ آگ سے بنے کوڑے جب جسموں پر مارے جائیں گے تو حالت یہ ہوگی کہ جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور جہنم میں عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ عذاب مسلسل چلتا ہی رہے گا، عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جب جہنمی عذاب سے تھک جائیں گے اور پیاس کے مارے جب پکاریں گے اور چلائیں گے کہ ہمیں پانی دے دو، تو پہلے تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اور جب 1000 سالوں کے بعد ان کی بات سنی جائے گی تو پھر انہیں ایسا پانی لا کر دیا جائے گا جو کہ اس قدر کھولتا ہوگا، بلکہ بعض جگہ تو یہ بیان کیا گیا کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ انہیں پینے کو دیا جائے گا، اس قدر
अंदर खौलता हुआ होगा कि जब उसको हलक के अंदर डालेंगे तो फिर होंठ जो है वो लटक कर गिर जाएगा और आंतें गलगल करके बह जाएंगी, लेकिन प्यास की शिद्दत ये होगी कि उस पर भी वो टूट पड़ेंगे और उसको भी वो पीना चाहेंगे। तो फिर जरा सोचें कि किस तरह से इन चीजों को बर्दाश्त किया जा सकता है। वक्त है आज संभल जाएं। आज अगर हमने नबी की बातें मान ली, आज अगर हमने अल्लाह के फरमान पर अमल कर लिया और गुनाहों से दूर हो गए और तौबा पर इस्तिकामत कर ली, नेकियों की तरफ गामजन हो गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहन्नम का जिक्र किया है वहीं जन्नत की नेमतों का भी जिक्र किया है। वहां ये भी फरमाया है कि जन्नत में नहरें हैं, जन्नत में बाग है, सोने चांदी के महल्लात हैं, हूरो गिल्मा है, हर तरह के ऐशो आराम है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या आप जन्नत का ऐशो आराम चाहती हैं या फिर जहन्नम के उस दर्दनाक वादी में जहां आग के कोड़े बरसाए जाएंगे, आग की कैंची से जिस्मों को काटा जाएगा, उस अजाब को बर्दाश्त करना चाहती हैं। मैं जानती हूँ कि हर कोई ये चाहता है कि जिंदगी भी सुकून के साथ गुजरे और मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनामो इकराम से नवाजे। तो उसका बस एक यही रास्ता है कि अल्लाह के रास्ते पर लग जाओ, नेकियों की तरफ गामजन हो जाओ, गुनाहों से दूर हो जाओ, बेपर्दगी छोड़ दो, आवारगी छोड़ दो, औरतों को घूरना छोड़ दो, औरतों के पीछे पड़ना छोड़ दो, और औरतों से भी कहूंगी कि गैर मर्दों की तरफ नजर उठाकर देखना छोड़ दो। अपनी इज्जत की कद्र करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। नाच और गाने में वक्त को बर्बाद करके अपने नामे अमाल में गुनाह ना लिखवाओ, क्योंकि आज तो औरतें नाचती और गाती हैं। मैं एक हदीसे पाक बताना चाहूंगी कि जो औरतें जमीन पर इतरा इतरा करके चलती हैं, तो जमीन पर इतरा इतरा कर चलने वाली औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत बरसती है, अल्लाह उनसे सख्त नाराज होता है और जमीन उससे पुकार पुकार करके कहती है कि तू आज मुझ पर इतरा इतरा करके चल रही है, जब तू मेरे अंदर आएगी तो मैं इसका पूरा पूरा बदला लूंगी, तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी इधर की पिसलियां उधर हो जाएंगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि जब इतरा कर चलने वाली औरतों पर इस कदर का इस तरह दर्दनाक अजाब है, तो फिर जो औरतें शादी ब्याह में नाचती गाती हैं, मेकअप करके गैर मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर उन औरतों के अजाब का क्या आलम होगा। और मैं मर्दों से भी कहना चाहूंगी कि मर्दों का माशरे में बहुत बड़ा मकाम है। अगर मर्द चाहे तो फिर औरतें नेक हो सकती हैं। मर्द अगर अपनी औरतों को बेवजह की आसाइश ना दे करके उन्हें तौर तरीका सिखाए, उन्हें समझाए कि पर्दे में रहना ही तुम्हारी इज्जत है, तो फिर औरतें भी इस कदर नासमझ तो नहीं कि अपने शौहरों की बात को रद्द करती फिरें। क्योंकि आजकल के मर्द ही ऐसे हैं जो अपनी बीवियों के लिए फॉरेन से मेकअप के सामान मंगाया करते हैं और कहते हैं कि मेरी बीवी इंडियन सामान इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि मेरी बीवी जो है वो तो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके मेकअप करेगी और शादियों में जाएगी। जब शौहर खुद अपनी बीवी को मेकअप करके शादी में ले जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिर उस औरत की तरफ गैरों की नजर भी पड़ेगी और वो औरत भी गैरों की तरफ देखेगी, और नजर जो है उसी से सारी खुराफात फिर स्टार्ट हो जाती है। नजर की वजह से ही लोग गुनाहों की तरफ मुतवज्जा होने लगते हैं। लेकिन अगर मर्द ने अपनी औरत को पर्दे में रखा होता है, आपको शादी में जाना है आप जाएं, आपको पार्टी में जाना है आप जाएं, मैं मना नहीं करती, लेकिन आप अपने महरम के साथ जाएं और पर्दे की हालत में जाएं, ताकि कोई अगर आपको देखे तो गंदी नजर से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखे, आपका एहतराम करे। क्योंकि जिसके सर पे दुपट्टा और आंचल होता है, जो हिजाब पहनने वाली औरतें हैं, उनके लिए माशरे में एक अलग ही मकाम है, एक नुमाया मकाम है। आपने देखा होगा कि जो औरतें हिजाब करती हैं, जो औरतें पर्दा करती हैं, उन औरतों के बारे में आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि उस औरत को किसी ने छेड़ा या उसके साथ छेड़खानी की। लेकिन जो औरतें अपने जिस्म को जाहिर करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके मर्दों को अपनी तरफ लुभाती हैं, तो उन्हीं
عورتوں پر مردوں کی گندی نظر بھی پڑتی ہے اور وہ ان کا شکار بھی بنتی ہیں۔ پردے میں عافیت ہے، پردے میں عزت ہے، لہٰذا پردے کو لازم کر لو، کیونکہ پردہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور مسلمان خواتین سے کہہ دیں کہ اپنے چہرے، اپنے سروں اور سینے پر دوپٹہ ڈال لیں، چادر ڈال لیں۔ اس آیت کریمہ سے پردے کا حکم ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ پردہ ضرور کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔